نیوز 18 میں آپ کا استقبال ہے. میں ہوں منیر حسین حرہ. جب انسان کے اندر حوصلہ ہو، جذبہ ہو، تو وہ آسمان میں پرواز کر سکتا ہے، آسمان کو چھو سکتا ہے. وہ دوسروں کے لیے وہ مشعل راہ بنتا ہے. ہمارے ساتھ جو یہ بہن ہے، یہ بچپن سے بینائی سے محروم ہے، اور اس کے باوجود انہوں نے اپنے حوصلے کو، اپنے جذبے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیا، بلکہ ہمیشہ اپنے حوصلے اور جذبے سے سرشار ہو کر دوسروں کے لیے یہ مشعل راہ بنی ہے. اب یہ کوکنگ یعنی باورچی خانے میں سب چیزیں خود بناتی ہیں، اور جب انہوں نے دیکھا کہ دنیا کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں جو ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں، اور ان کے لیے انہوں نے قدم اٹھایا ہے کہ ان لوگوں کو کس طرح وہ ڈپریشن سے باہر نکال سکتی ہے. اور یہ خود کھانا پکاتی ہے، سبزیاں بناتی ہیں، مختلف ڈشز بناتی ہیں، اور اس کے بعد وہ سوشل میڈیا کا استعمال کر کے انہوں نے اپنی چینلز کھولی ہے اور ان پہ اپلوڈ کر کے دوسروں کے لیے مشعل راہ بنتی ہیں. انڈے کی کوکنگ کر کے انہوں نے نام رکھا ہے، تو لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ سب کے ساتھ، میں لوگوں کے ساتھ اپنی سوچ اور اپنا سفر شیئر کر سکوں. تعلیم میری نارمل اسکول میں ہوئی ہے، جس میں مجھے بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے بعد 10th پاس کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ میں فوڈ ٹیکنالوجی میں اپنا کوشش کروں کہ آگے بڑھوں گی. مجھے فوڈ کا پہلے سے اس کا بہت شوق تھا، تو میں نے سوچا کہ میں یہی کروں. لیکن کچھ جو اساتذہ ہوتے ہیں جو ہم جیسے بچوں کو بہت کمزور سمجھتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں سب ایک ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جیسا ہی بنایا ہے. تو انہوں نے مجھے بہت سارا وہاں پہ مجھے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. اور پھر نارمل اسکول میں، ہاں جی، نارمل اسکول میں میری ٹیچرز کا جو میرے ساتھ رد عمل تھا وہ ٹھیک نہیں رہا، اور کالج میں بھی میرے ساتھ بہت برا رہا. پولی ٹیکنک وومنس کالج میں انہوں نے میرے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہے، جن کا میں آپ کو شارٹ نوٹس میں بتا نہیں سکتی. تو اس کے بعد میں نے وہاں پہ اپنی ڈاکیومنٹس وغیرہ واپس لیے. تو میں نے سوچا کہ میں آگے پڑھ نہیں سکتی. گھر والوں نے بولا اب آپ پڑھو مت، ٹھیک ہے آپ کو اسی میں آگے میں نے سوچا کہ میں اسی میں آگے بڑھوں گی اب. تو میں نے کوکنگ میں اپنی فیملی سے پڑھائی کتنی کی پھر؟ میں نے 10th کلیئر کر کے جی پھر چھوڑ دیا آپ نے؟ جی جی. تو کوئی آپ نے ہیلپ نہیں کیا کہ اگر آپ چاہتی تھی کہ میں پڑھوں، اور تو کوئی سامنے نہیں آیا؟ نہیں، کوئی نہیں آیا، کیونکہ مجھے ایگزام کے لیے فی ہوتا تھا وغیرہ ہوتے تھے. میرے جو فادر ہے وہ بہت ہی زیادہ وہ اتنا نہیں کر پاتے. وہ نارمل ایک سیلز مین ہے، ایک معمولی سی شاپ ہے ان کی، وہ ان کی وہاں پہ کسی کی شاپ پہ سیلز مین ہے. تو میں نے پھر سوچا، میں زیادہ سوچتی ہوں، مجھے میرے پاپا نے بولا کہ آپ اگر پڑھنا چاہو تو میں اپنے جب میں ان تینوں بہنوں کو پڑھاتا ہوں تو آپ بھی میری رسپانسبلٹی ہے، میں آپ کو بھی پڑھاؤں گا. تو میں نے بولا نہیں. میں سوچتی تھی کہ یار میرے پاپا اتنا کیسے کر پائیں گے، ان کو یہ اتنا کیسے کریں گے، اب گھر کا راشن ہو چاہے یہ ہو وہ ہو تو وہ نہیں کر پاتے تھے اتنا ہینڈل. تو میں نے سوچا اور میں نے اس پہ چھوڑ دی پھر پڑھائی. تو پھر کس طرح آپ نے سوچا کہ میں اس کوکنگ میں اپنا کیریئر جو ہے یا دوسروں کے لیے مشعل راہ بنوں؟ میرا اس میں اپنا کوئی مفاد نہیں ہے، لیکن میں اتنا کلیئرلی بتاؤں، میں صرف ان بہنوں کے لیے کرنا چاہتی ہوں جو میری طرح ڈپریشن کی شکار ہے اور جو گھر پہ بیٹھی ہے، جو سوچتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتی، ہم پڑھائی نہیں کر سکتے. ویژولی امپیئرڈ چاہے کوئی بھی ڈسیبلٹی ہو انسان میں، اگر انسان میں امید اور ہمت ہو تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے میرے خیال سے. اور میں نے سوچا کہ میں ان بہنوں کے لیے کچھ کروں جو میری طرح ڈپریشن کی شکار ہیں، اور ان فیملیز تک یہ سیکھ پہنچاؤں جو بچوں کو کہتے ہیں یہ نہیں کر سکتے، ان سے حادثہ ہوگا، لوگ کیا کہیں گے. ہمیں لوگوں کے بارے میں نہیں سوچنا ہے، ہمیں اپنے کریئر کے بارے میں سوچنا ہے. خاص کر کے ماں باپ ساتھ نہیں رہتے ہمیشہ،
تو ہمیں آگے کون مطلب چلائے گا, ہمیں کون کھلائے گا پلائے گا؟ کم سے کم اپنا خیال رکھنا تو آنا ہی چاہیے انسان کو. تو میں نے یہی کیا. تو آپ کیا کیا بنا رہے ہیں؟ آپ کس طرح آپ پھر ویڈیوز بناتے ہیں دوسروں کے لیے, اور کیا کیا تیار کرتے ہیں آپ کچن میں؟ جو نارمل سے گھر میں بنانا ہوتا ہے, مطلب کوئی گھر میں کچھ کہتا ہے آج ہم وہ بنائیں گے, تو میں بناتی ہوں اور لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ان بہنوں کے. میرا ہر ویڈیو ایک چیلنجنگ ہوتا ہے, میرا ہر ویڈیو ایک چیلنج ہوتا ہے میرے لیے بھی, اور ان سب بہنوں کے لیے بھی چیلنج ہوگا جو کوشش کریں. میری جیت تبھی ہوگی جب میری وہ بہنیں اس سے ہمت لیں گی اور وہ پیرنٹس اس سے ہمت لیں گے اور اپنے بچوں کو آگے بڑھنے دیں گے. کتنے لوگ آپ کو کال کرتے ہیں ایسے, یعنی لوگ جو ہے یا ایسے بچے جو ہیں جو آپ سے گائیڈنس لیتے ہیں؟ بہت سارے بچے, کیونکہ میں خود ایک سوشل ایکٹیوسٹ کرنے کی کوشش بھی کرتی ہوں, سوشل ورک کرنا چاہتی ہوں. تو مجھے بہت ساری لڑکیاں کال کرتی ہیں ایسی. مطلب میرے ساتھ ایک ایسی لڑکی بھی ہے جن کی ماں نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ بھی مطلب آج وہ چیزیں ہوتی ہیں جو میں جس چیز کے بارے میں سوچ کے ڈپریس ہوتی تھی کہ میرے ساتھ ہوگی. تو ابھی ماں باپ ہے, اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ, ماں باپ کا ساتھ ہے, سایہ ہے, تب تک بچہ پیر پھیلا سکتا ہے. تو آپ نے پڑھائی چھوڑ دی ہے, تو ابھی بھی وقت ہے, آپ آگے بڑھ سکتی ہیں جی, اور پڑھائی کر سکتے ہیں, تو قدم اٹھائیں, آگے بڑھیے. جی میں کر رہی ہوں. میں پچھلے سال میں نے 10th ہی کیا ہے. اب میں NIOS سے 12th کر وہاں سے ڈائریکٹلی 12th ہوتا ہے, تو میں 12th بھی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں, اور گولڈن آئی شیف میں کوکنگ میں بھی اپنا کیریئر آزمانے کی کوشش کروں گی. لاسٹ میں کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ کیونکہ جو آپ نے اچھی بات کہی ہے کہ سماج میں, سوسائٹی میں ایسے لوگوں کو ایک کم نظر سے دیکھتے ہیں, کیونکہ آپ نے خود ہی کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کچھ نہیں کر پائیں گے. جی چیزوں کو مجھے پہلے سے ہی پتا تھا کہ جو سرکار ہے, چاہے لوگ ہیں, ہمیں بیچاری کے نظر سے دیکھا جاتا ہے, اور ہمیں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ان میں کیا ٹیلنٹ ہے, اور یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کوئی نہ کوئی صلاحیت ضرور رکھی ہوگی. تو اپنے آپ کو آگے بڑھائیں, اور سرکار سے میری یہ اپیل ہے, میں یہ کرنا چاہوں گی کہ ان بچوں پہ تھوڑا دھیان دیں, اور مطلب ان پہ دھیان دیں, اور ان اساتذہ, ٹیچرز, پرنسپلز جن کا عہدہ بڑا اونچا ہوتا ہے, اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں اور ہیں تو وہ بڑے ہی, میں نہیں بولوں گی کہ چھوٹے ہیں, مطلب میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں تو خود ایک مطلب یہ ہوں, لیکن ان بچوں کے ساتھ بھید بھاؤ نہ کریں, ان کو آگے بڑھنے دیں. آپ کا سپورٹ ہی ان کو آگے لے جائے گا, اور ان کا سپورٹ آپ کو آگے, ان بچوں کو آگے لے جائے گا. ہو سکتا ہے یہ بچے کل کو آپ کا نام اور پورے کشمیر کا نام اور پورے انڈیا کا نام روشن کر دیں. بالکل ناظرین, انہوں نے ایک اچھی بات کہی ہے کہ ایسے لوگوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہے, اور ان کا خاص خیال, ان کا یعنی ایسے سماج میں اس طرح کا بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہے, کیونکہ یہ ہمارے سماج کے حصے ہیں اور یہ ہمارے سماج کا حصہ ہے. ان کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہے, جیسے انہوں نے شکایتیں کی ہیں, اور جو دیکھنے والے ہیں, لوگ ہیں, انہیں کم سے کم سوچنا چاہے جو ہمارے سماج میں ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ بھید بھاؤ ہوتا ہے, جو ہمارے جسمانی طور خاص افراد ہوتے ہیں, تو خدا را ان کا خیال رکھیں اور انہیں الگ نہ کریں, کیونکہ یہ ہمارے سماج کا ایک بہترین اور اچھا حصہ ہے. تو یہ بڑی کریم ہے, اور اس کو ہمیں عزت دینی ہے, ان کو آگے بڑھانا ہے, اور یہ بھی ہمارے معاشرے کی ضمانت میں, ہمارے معاشرے کی رونق میں بڑھانے میں سب سے بڑا کردار ان کا بھی ہوتا ہے. نیوز 18 جموں کشمیر کے لیے میں پٹن سے منیر حسین ہرہ.